افطاری اور مغرب کی نماز کے بعد ہم سب کھانے کی میز پر آئے۔ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب آگر میرے کرسی کے ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہوئے۔ دراصل اس دعوت پر جانے سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ اگر مجھے صدر صاحب کے ساتھ اس قدر نزدیک بیٹھ کر ایک آدھا گھنٹہ کھانے پر گزارنا پڑا تو میں ان سے کیا گفتگو کروں گا۔ شروع کی الیگ سلیگ کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آیا میں نے سٹاف کالج کر لیا ہے، چونکہ میں سٹاف کالج نہ جا سکا تھا۔ اس لیے میں نے جنرل صاحب کو جواب دیا کہ سر میں فوجی لحاظ سے ان پڑھ ہوں اور میرا مطلب نہ سمجھ پائیں، اور صلائے اندر میں مجھ سے پوچھا کہ کرنل رفیع تمہارا کیا مطلب ہے۔ تب میں نے تفصیلاً بتایا کہ جناب جن دنوں مجھے سٹاف کالج کا امتحان پاس کرنا تھا ان دنوں میں اسپیشل سروس گروپ میں تھا، جہاں ہم لوگ ایسے حالات سے دوچار رہے کہ سٹاف کالج کا خیال تک نہ آیا، اور جب اس اہم کوالیفیکیشن کا خیال آیا اس وقت بدقسمتی سے میری عمر زیادہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میں یہ اہم ڈگری حاصل نہ کر پایا۔ جنرل صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم اگلے کورس کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے ان کا شکر ادا کیا، لیکن بغیر سوچے سمجھے عرض کیا کہ جناب اب چونکہ میں عمر سروس اور عہد میں کافی آگے آ چکا ہوں، اس کے علاوہ سٹاف کالج میں تقریباً تمام اساتذہ مجھ سے جونیئر ہیں، اور کئی تو یونٹ کمانڈر کورس میں میرے شاگرد بھی رہ چکے ہیں، اس لیے میں ایسے حالات میں سٹاف کالج نہ جانا چاہوں گا۔ جنرل صاحب نے فرمایا وہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن اس اہم ڈگری کے ساتھ ایک آفیسر کی کوالیفیکیشن ویلیو نہیں بڑھ جاتی، بلکہ آگے ترقی کے مواقع بھی ادا ہوا کرتے ہیں۔ میں اس رات نامعلوم کیوں اتنا بے دھڑک جواب دے رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا جناب آپ صرف چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہی نہیں بلکہ ملک کے صدر بھی ہیں، مگر میرا پروموشن نفع یا نقصان صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہونا ہے۔ یہ میں نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے کہا، اگر آپ ان تمام عہدوں کے ہوتے ہوئے بھی چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے اس جواب نے جنرل ضیاء الحق صاحب کو ایک عجیب کیفیت میں ڈال دیا۔ میرے ساتھ بیٹھے وہ مجھے پوری توجہ سے سن رہے تھے، لیکن اس جواب پر وہ میری طرف اور جھکے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری اندرونی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ چند لمحے مجھے دیکھنے کے بعد انہوں نے فرمایا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہر نفع یا نقصان صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے۔ مگر وہ میری آنکھوں کے اندر چند لمحے اس غور سے دیکھتے رہے، پھر وہ کچھ خاموشی کے بعد کمانڈر آفیسر جو میز کے سامنے بیٹھے تھے کی طرف متوجہ ہوئے اور دونوں سے ان کی یونٹ کے متعلق سوال کیے۔ اس دوران میں نے سوچا کہ کھانے کے بعد میں جنرل صاحب سے کن موضوعات پر بات کرنا چاہوں گا۔ میرے دماغ میں صرف 3 نکتے آئے۔ اول نظام مستفی، دوم ہمارے بینکوں کی سودی نظام، اور جنرل صاحب کے صدر ہونے کی حیثیت سے نئی سیاسی ذمہ داریاں۔ جب انہوں نے دوسری کمانڈنٹ آفیسر سے گفتگو ختم کری تو میں نے سے پوچھا کہ جناب آپ نے اخباری نمائندوں سے چند مرتبہ نظام مستفی کو صحیح معنوں میں رائج کرنے کے متعلق فرمایا ہے، آپ اس کو کیسے چلانے کا خیال کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے تفصیلاً بتایا کہ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا، اور پھر فرمایا کہ جب تک ہم نظام مستفی کو صحیح معنوں میں رائج نہیں کریں گے ہم اس عظیم مقصد کو حاصل نہ کر پائیں گے۔ ان کی تفصیل سننے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جناب اسلامی نظام کو رائج کرنے میں ان کا خیال میں کتنا وقت درکار ہوگا، چونکہ جنرل ضیاء صاحب کو مارشل لا لاگت ہوئے اور پھر اسلامی نظام رائج کرنے کے متعلق بیانات دیتے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اور اس طرح مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔